نیب والوں کی تو کمپیٹنس کے اوپر میرے تحفظات ذاتی طور پر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ فورینزک انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کسی کو وائٹ کالر میں نہیں پکڑ سکتے۔ دیکھیں وائٹ کالر میں نے پہلے کہا ناممکن ہوتا ہے ٹریک کرنا، ٹریک آپ پیسے کو کرتے ہیں۔ جو وائٹ کالر کرپشن کرے گا اس کی لائف سٹائل میں، اس کے اثاثوں میں آپ کو اثر نظر آئے گا۔ اور اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر پیسہ بھیج سکتے تھے، اکاؤنٹ رکھ لیا، سوئس بینک میں ڈال دیا، پراپرٹی لے لی، وہ سب ایونیو ختم ہو گئے ہیں۔ نہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں جا سکتے ہیں، صرف ایک اگر دو طریقے ہیں، یا کیش گھر پہ رکھیں یا پراپرٹی خرید لیں۔ پراپرٹی میں جا رہا ہے نا جی تو پراپرٹی کو ہم نے بند کرنے کا طریقہ، اسلام آباد اور بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی، پشاور میں اتنی مہنگی زمین ہوگی ہے، لگتا ہے نیچے تیل کے کنویں نکل جی آئے۔ تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے طریقہ بنا کے قانون بھی پاس کر دیا، امپلیمنٹ کر دیں۔ آپ کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں ہم نے تو کیا نا، اس کو پہلے قانون بنتا ہے، اس کے بعد ہم نے کر دیا اس کو۔ اب وہ موجود ہے، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ آپ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حکومت اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا ایک تھوڑا سا اور بھی روشنی ڈالیے، یہ تو ٹیکس میٹرز کے اوپر میں اور بھی آپ سے باتیں ڈھیر پوچھ سکتا ہوں۔ یہ جو ڈیل کی باتیں چلتی ہیں، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے 90 دن کی حراست کے بعد، آج انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں علاج کے لیے لندن چلا جاؤں، تو ایک دم سے پھر سوال آ گیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، پہلے یہ جائیں گے پھر بڑے میاں صاحب جائیں گے، کچھ ایسا معاملہ بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں ڈیل کا اختیار حکومت کے پاس ہے، یہ حکومت کے وزیر این آر او کی بات کرتے ہیں۔ کیا این آر او کا اختیار؟ این آر او کیا ہے؟ این آر او یہ ہے میں نے جرم کیا ہے، میں آپ کے پاس جاتا ہوں کہ یار مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا میں آپ کی بات مان لوں گا، آپ حکمران ہیں، آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک عامر نے یہ کیا تھا، وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا کورٹ نے، جی، لیکن آنکھ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ پلک جھپکیں اور اجازت دے دیں کسی کو یہاں سے اڑ جائے، تو وہ بھی تو ایک این آر او کی شکل ہی ہوگی نا۔ نہیں اٹھ جائے ایک آدمی جس پر اگر کوئی کیس نہیں ہے، اس کے ملک میں باہر جانے میں وہ پہلے بھاگا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب لندن سے یہاں جیل میں آئے تھے، اگر انہیں بھاگنا ہوتا بڑے آرام سے وہاں بیٹھ جاتے۔ اگر ان کو آج بیل ملتی ہے، جیل جو کیسز ان کے ہوئے ہیں، اگر عدالت بیل دے دیتی ہے تو ان کا رائٹ ہے، باہر جائیں، یہاں رہیں۔ وہ تو یہاں رہیں گے، سیاسی آدمی ہیں، سیاسی آدمی تو لندن جا کر نہیں رہے گا۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب ہیں، اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، لیڈر دی اپوزیشن ہے، ان کا کوئی تک نہیں تھی ان کو جیل میں ڈالنے کی۔ آپ نے 4 مہینے گزار دیے بغیر کسی وجہ کے، آج کہتے ہیں کوئی کیس نہیں ہے، آج پھر ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ڈال دیا ہے۔ اس کی یہ کم ظرفی کی باتیں ہیں، یہ سیاست میں یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، پھر سے لائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کرے ہدایت مل جائے۔ ٹریڈیشنلی آپ کی جماعت جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے طور پر جانی جاتی تھی، آئی جائی کے زمانے سے لے کر، جیسے وہ بے نظیر کو روکنا ہے کہ اس کو اکثریت نہ مل جائے، وہ لمبا ایک سلسلہ ہے، وہ رکا نہیں، درمیان میں کبھی فاروق لغاری آ گئے اور کبھی غلام اسحاق آ گئے اور کبھی کوئی اور آ گیا، لیکن وہ معاملہ آپ کا بڑا چلتا رہا جب تک وہ 12 اکتوبر 99 نہیں ہو گیا۔ کیا اس کے بعد بھی خیر شہباز صاحب کا اور نثار صاحب کا تو رابطہ برقرار رہا؟ ابھی بھی کوئی ایسے بیک چینل کانٹیکٹس موجود ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہوتی ہے، سیاستدان بھی اس ملک کے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لمبے دور ماشاء اللہ کے رہے، ایک انفلوئنس اسٹیبلشمنٹ کا آ گیا ہے۔ یہ چیزیں دنیا کے ہر ملک میں ہوئی ہیں، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری خرابیوں، جو ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں، معاشی خرابیاں ہوں، انتظامی خرابیاں ہوں، ان کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے اور جو رول آف لا نہیں ہے۔ جب ہم ان کو سبورٹ کریں گے، ان کو ایک طرف رکھ دیں گے اور ایک دوسرا نظام یہاں پر بنا ہوگا، ہر قسم کے معاملات یہاں پر ہوں گے، تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے۔ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہے، سیاستدان بھی اس ملک کے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ ملک ترقی کرے، پاکستان کے عوام کو بہتری ملے۔ کیا رابطے ہیں ابھی اسٹیبلشمنٹ سے؟ یہ رابطے اسٹیبلشمنٹ آپ کس کو کہیں گے؟ فوج کو کہیں گے؟ بالکل ظاہر ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ تو رابطے ہمیشہ ہر ایک کے ہوتے ہیں، رابطے ہیں جی رابطے نہیں، میں کوئی نہیں ایسی سمجھتا تناؤ کہ والی کیفیت تو نہیں ہے، لڑائی رابطے والی کوئی جان چھڑانے کے لیے رابطے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اپوزیشن اس ملک کا حصہ ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے ڈیلی بیسس پر فوج سے اور انٹیلیجنس کے سربراہوں سے رابطے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اگر
اپوزیشن کی ملاقاتیں بھی ہو جائیں، کوئی اس میں آر نہیں ہے. جب میں وزیر اعظم تھا اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان اداروں سے. تو یہ پورے پروسیس کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ توقع رکھنا کہ کوئی سہولت حاصل کر لی جائے گی، کوئی ڈیل ہو جائے گی، یا ڈیل یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے.